کا نہیں، وجود ان سے نہیں ملا، کوئی کہے گا نہیں، کپڑے ان سے نہیں ملے، کوئی کس کو نکالو گے؟ یہ عام ہے، میم الف ما عام، کامن جس کو کہتے ہیں، کچھ نکال سکتے؟ اور جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ہی عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا بھی یہی ہے۔ حضرت عمر اپنے بال پکڑ کے حضرت امام حسین کو کہتے ہیں ہمارے سروں پر یہ بال کس نے اگائے؟ کیا مطلب؟ سب آپ کے گھرانے کی دین ہے۔ صحابہ کے جو بیان ہے پڑھو، یہ نہیں سمجھنا کہ آج ہم نے یہ باتیں ایجاد کر لی ہیں، نہیں۔ میرا سیدھا سا سوال ہے، خدا کو کیسے پہچانتے ہو، کیسے جانتے ہو؟ ہمارے پیر و مرشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے۔ خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بتایا ہے، ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو آپ کی بارگاہ سے۔ یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان کو کوئی شرک، کوئی حرام، کوئی بدعت، کوئی ناجائز، کوئی کیا کہتا ہے؟ نبی کی تعریف ان کو پسند نہیں۔ تو یاد رکھنا، نبی کی تعریف کے بغیر بات بنتی۔ عجیب بات ہے، عجیب بات، عقل سے خالی لگتے ہیں مجھے یہ لوگ۔ آپ ہوں صاحب اولاد، کوئی کہے جی آپ کے بیٹوں کی خیر، آپ کے بچوں کی خیر، بہن بھائیوں کی خیر، اچھا لگے گا آپ کو یا نہیں؟ سب کو نہیں لگے گا اچھا؟ پوچھ رہا ہوں، اچھا لگے گا نا؟ اس نے آپ کے ارد گرد جتنے ہیں ان کے لیے بھلائی چاہی تو آپ کو اچھا لگا، کچھ نہ کچھ آپ اس کو دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی رشتوں سے، نعتوں سے، اولاد سے، ان سب سے پاک، مگر کوئی اس کے حبیب کی خیر چاہے، اس کے حبیب کی تعریف کرے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر مجھے کوئی میرا پیارا لگتا ہے، اس کی کوئی اچھی بات کرے، میں خوش ہو جاتا ہوں، اللہ کتنا خوش ہوتا ہو؟ سوچیں، غور کریں، پھر اللہ کتنا نوازتا ہے۔ جو اس کے حبیب سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا۔ یہ علماء کیوں مشہور ہو گئے؟ یہ اولیاء کو عزت کیوں مل گئی؟ نبی سے پیار کیا انہوں نے،
وہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا. قرآن بتا رہا ہے صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا. ان جیسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور اگر اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے, کامیاب ہو جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ نبی سے پیار کرتے تھے. ہمیں سکھایا گیا. تو یہ فضائل, یہ محبت کی باتیں کریں تو بولو دل میں جگہ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ میں آپ کو پچھلے جمعے بھی جھلکیاں دکھا چکا ہوں. یاد رہے وہ لوگ. یہاں پھر روک رہا ہوں میں بات. جو عقل سے خالی ہیں, جو غلط باتیں کرتے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آنی. آپ نے ان کا طریقہ ہرگز اپنانا نہیں. جملہ میرے منہ میں آیا ہوا, روک رہا ہوں. جانور گلیوں میں پھرتے ہیں, کیا کہتے ہو؟ ہاں, کاٹ لیتا ہے. وہ کاٹ لے جانور کسی کو, آپ اس جانور سے ہمدردی کرتے ہو یا جس کو کاٹا ہے اس سے ہمدردی کرتے ہو؟ کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے, اگر سمجھ آئی ہے بات تو. یہ طرح طرح سے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. ہم لوگوں سے ہمدردی کر رہے ہیں, ان سے نہیں. سمجھ آئی ہے بات؟ اپنے ایمان کو بچاؤ. اپنے کل اگر یہ آوازیں کانوں میں نہ پڑی تو پھر کیا کرو گے؟ شکر کرو آج سننے کو مل رہی ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلیوں کا کتا ہی سمجھ لو. ہمارا کام ہے آواز لگا کر تمہیں خبردار کرنا. آواز لگا رہے اپنا ایمان بچاؤ, دیکھنا نبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے. یہ چھوٹ گیا تو کچھ باقی رہنا نہیں. سمجھ لو بات کو میرے دوستو اور بزرگ. یہاں عشق کی بات سنا دوں. یہ وہ منزل ہے جہاں شکلیں نہیں دیکھی جاتی, دل دیکھے جاتے. کیا دیکھے جاتے ہیں؟ ظاہر نام تھا صحابی کا رضی اللہ تعالی. شکل کے کم رو فارسی میں کہتے ہیں. کم رو کا مطلب یعنی بہت خوبصورت نہیں تھے. جس کو آپ کہہ دیتے ہیں نا ایویں سی شکل, لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ نے بنایا. دیہاتی تھے, دیہات سے آتے حضور کے لیے سبزیاں لے آتے تھے. حضور انہیں شہر کی چیزیں دیتے, فرمایا یہ ہمارا دیہاتی ہے, ہم اس کے شہری ہیں. وہ ٹھیلا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. خانچا, ٹھیلا, ڈھابا, کیا کہتے ہیں آپ, ہاکر ٹائپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے آئے اور آ کر, جس طرح آپ لوگ کھیلتے ہیں نا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دینا, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے. وہ کون تھے؟ صحابی. کون تھے؟ آنکھوں پہ جب ہاتھ رکھے تو خوشبو آئی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے, ان کو ٹھنڈک بھی پہنچی. ان کو پتا چل گیا کس نے ہاتھ رکھے, انہوں نے اپنی پشت حضور سے ملنی شروع کر دی. صحابی تھے نا, پہچان لیا فوراً, اپنی کمر حضور سے ملنی شروع کر دی. اے صحابہ تمہارے مقدر کے قربان, ہم مدینے کی ہواؤں کو ترستے ہیں, تمہیں کیسے کیسے موقع میسر تھے. انہوں نے پہچان لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی اس کا خریدار؟ یہ ہمارا ہے, کوئی اس کا خریدار ہے؟ ان کے منہ سے نکلا حضور مجھے کوئی نہیں خریدے گا, نہ میرے پاس اچھی شکل ہے,
خوبصورت نہیں ہوں، آواز بھی کوئی خاص نہیں ہے، رہنے والا بھی دیہات کا ہوں، میرا کوئی خریدار نہیں ملے گا، اور کوئی خریدے گا تو کوئی زیادہ مال نہیں دے گا۔ اور سنو نبی سے پیار کرنے والوں، ذرا دل کے کانوں سے سنو، فرمایا تیرے دل میں میری محبت ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں تیری بہت قدر۔ تو جو نبی کی تعریف کرتے ہیں وہ غوث اعظم بن جاتے ہیں، وہ امام اعظم بن جاتے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز بن جاتے ہیں، ان کی یاد رہتی ہے لوگوں میں، وہ بھی پیارے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اور نبی کی طرف بلانا یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ بھی کس کی طرف بلانا ہے؟ جی بس یہ ذہن میں رہے۔ ہم آسان کر کے اتنی بات کریں گے کہ ہم سے، وہ تو کافروں کے بارے میں ہے نا، وہ تو کہتے تھے جو اعتراض کرتے تھے کہ جی اپنا مارا ہوا کھاتے ہو، اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے ہو، تو بتا دیں ہم تمام مسائل جو اہل حق کے پاس ہیں، سچ ہیں، حق ہیں، ان میں کوئی الجھتا ہے تو ہم ان کو کیا کہہ دیں کہ جی ہم سے جھگڑا کرنے کی ضرورت اونچی۔ علماء میں اختلاف ہوتے نا، جس طرح مسئلہ آ گیا تھا کہ مکے کی شان زیادہ ہے یا مدینہ کی شان زیادہ ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی، دوسروں نے، بڑے بڑے علماء نے بہت لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا موجود ہے، یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں مدینہ میں دگنی بلکہ چوگنی رکھ دے۔ کس کی دعائیں ہیں؟ نبی۔ جتنی مکہ میں رکھی ہیں اس سے زیادہ رکھ دے۔ تو نبی کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ضرورت اونچی۔ محبت والے اپنے اپنی باتیں کر بھی جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی کر دی۔ لوگوں نے کہا جی مکہ میں 1,00,000 ثواب ہے، مدینہ میں 50,000۔ ہاں جی ٹھیک ہے، مانتے ہیں، بلا شبہ مکہ بھی ہمیں بہت پیارا ہے، میرے نبی وہاں پیدا ہوئے، میرے نبی کا وہ شہر، اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی کیونکہ نبی وہاں چلتے تھے، وہاں رہتے تھے، ہمیں پیارا ہے مکہ، مکے کی کوئی بے ادبی نہیں برداشت کریں گے، لیکن کہتے ہیں دل مدینہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تم دل کو مکہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، دل مدینہ، دل کو مکہ نہیں کہتے، دل کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھ لیا کیوں؟ میں نے کہا مکہ سے نبی ہجرت کر گئے تھے، مکہ سے نبی مدینے میں تو ہے نا، مدینے میں تو ہے، تو دل کیا ہے؟ ہاں مکہ سے پیار ہے، مکہ کا ادب کریں گے، اللہ کا بڑا برکت والا شہر ہے وہ، ہم کسی طرح اس کی بے ادبی گوارا نہیں کریں۔ سمجھ، ہمیں پیار ہے، ہم پیار کرنے والے ہیں، ہم بے ادبی کرنے والے نہیں۔ کسی نے کہا جی مکہ میں 1,00,000، مدینہ میں 50,000، بالکل، مگر مکہ میں گناہ بھی 1,00,000 ہے، مدینہ میں گناہ ایک ہی ہے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ کی رہائش چھوڑ کے طائف چلے گئے تھے کہ یہاں تو مکہ میں گناہ کے ارادے پر بھی پکڑ ہو جائے گی، گناہ کرنا ہی نہیں، گناہ کے ارادے پر بھی پکڑ ہو جائے گی۔ ان کا نہیں، یہاں نہیں رہنا، طائف چلے گا، آتا رہوں گا وہاں پہ، کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو مدینے میں ثواب 50,000 ہی صحیح، گناہ تو ایک ہی ہے۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ مکے کے 1,00,000 ایسے جیسے چنے، 1,00,000 چنے آپ کی تھیلی میں آ جائیں گے، اور مدینے کے 50,000 ایسے جیسے 50,000 تربوز، یہ پوری مسجد میں بھر دو گے، سنبھالے جائیں گے؟ نہیں۔ پھر بحث کرنے کی ضرورت، کیا کہتے ہیں؟ طیبہ نہ صحیح افضل، دھیان سے سننا، طیبہ نہ صحیح افضل،
مکہ ہی بڑا زاہد. سمجھ گئے بات کو؟ کیا سمجھے؟ افضل کے مقابلے پہ لفظ کیا لائے؟ بڑا. طیبہ کو تم افضل نہیں مانتے، چلو مکے کو بڑا کہہ لو. یہ نہیں، اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مکہ ہی زیادہ. مکے کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ بڑی راز کی بات ہے. کہہ بھی دیا، اپنا جو موقف تھا وہ بھی بیان کر دیا، اور ساتھ میں ادب بھی رہا. طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے. اور بحث کرنے والے ہم عشق کے بندے ہیں، ہم سے اس معاملے میں بحث نہ کر. میں یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن میں بتا رہا ہوں اگر ہم فضائل بیان کر رہے ہیں، میں نے پہلے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہم مکہ کی شان کم کر رہے، ایسی بات نہیں. مکہ بھی بڑا محترم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب مکہ سے نکل رہے تو فرمایا تو مجھے بڑا پیارا ہے، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہ جاتا. بڑا محترم نبی کا مولد، وہاں وہ پیدا ہوئے، ان کا مکان وہ آج تک موجود، ان گلیوں میں وہ چلے، وہ کعبۃ اللہ سب کچھ. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے اب شان اللہ دینے والا ہے. امام مالک نے یہ جو ہے رب ادخلنی مدخل صدق، اس کے تحت جو لکھا پڑھو جس کو شوق ہو پڑھنے کا. لوگوں نے مدینے کے فضائل پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. شیخ محقق نے جذب القلوب لکھی، نزہۃ الناظرین ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں اکثر عربی میں. تو یہ محبت والے جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ اس کو کہہ دیں بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. تو بولو اس طرح تم اللہ کی طرف بلاؤ گے؟ تو نبی کے عشق کی طرف بلانا یہ کس کی طرف بلانا ہے؟ اونچی اللہ کی طرف بلانا ہے. اور اللہ فرماتا اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کرتوت. جو کچھ تم کچھ کرتے ہو نا اللہ خوب جانتا ہے. تو ہم بھی ان کو کہتے ہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آئے گی، مگر کل کا ماننا کام نہیں آئے. اللہ تم پر فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو. اے نبی کی تعظیم سے محبت سے روکنے والوں، یاد رکھنا ہم ہرگز وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہو، ایسی تعظیم نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہو، ایسی بات نہیں کرتے جو ان کے مرتبے کو گھٹائے یا بڑھائے. لیکن تمہیں پسند نہیں تو نہ ہو، فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن. یا رسول اللہ کہنے والے بھی آئیں گے اور روکنے والے بھی، فیصلہ ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ میں نے یہ بھی آپ کے سامنے حوالہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اونچی سائنس بتا سکتی ہے؟ امریکہ والے بتا سکتے ہیں؟ چائنا والے، یہ جن کے پاس ویٹو پاور ہے نا، جو ویٹو پاور 5 ملک بتائے جاتے ہیں نا، چائنا ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، یہ جتنے جرمنی والے اپنے آپ کو بہت تگڑا سمجھتے ہیں، روس والے کہ جی ویٹو پاور ہے، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے.
آپ کوئی قرارداد لے آئے وہ ویٹو کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، نہیں ہم 5 بڑے ہیں دنیا کے. یہ بتا سکتے ہیں زمین و آسمان میں کیا ہے اونچی؟ اللہ کہتا محبوب تم تو جانتے ہو. جس سے رب خود نہ چھپا اس نے اور کیا چھپانا ہے. یہ علم پھر وہی استفہام انکاری، محبوب کیا تو نے نہیں جانا؟ تجھے تو سب پتا ہے، ہم نے تمہیں سب دکھا دیا. ان ذالک فی کتاب. اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں نبی کو نہیں پتا. اللہ فرماتا بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ سب اونچی نہیں. مجھے بہت جوش والی آواز چاہیے. اس کتاب کا نام لوح محفوظ. اس کتاب کا نام لوح کہتے ہیں تختی کو. محفوظ کیوں؟ بس اس کا جواب دے دو جھگڑا ختم. لوح کہتے ہیں تختی کو محفوظ کیوں؟ اللہ صرف فرما دیتا ہے ایک لوح میں ہے، ٹھیک ہے، کہ محفوظ نام کیوں رکھا ہے اس کا؟ لوح محفوظ. چوری کا ڈر ہے؟ پوچھ رہا ہوں. محفوظ ہے جی، چیز محفوظ ہے، کیا مطلب کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا. اللہ اس کا لوح محفوظ فرما رہا ہے تو وہ لوح محفوظ کیوں؟ یہ اللہ نے محفوظ کیوں کیا ہے؟ تاکہ پیارے جب چاہے دیکھ لیں. مولانا روم مثنوی پڑھو، فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیشانی یہ یار. یہ لوح محفوظ محبوب کی پیشانی کا نام ہے. ان محبت والوں کو ہی ملا ہے جن کو ملا. یہ عشق والوں کی دنیا الگ. مکھن نکال لیا انہوں نے، پیچھے لسی ہے جس پہ لڑ رہے ہیں. وہ مکھن نکال لیا ان لوگوں نے، اللہ والوں نے، عشق والوں نے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ایک کتاب میں ہے.